یہیں سے سبق کہاں سے ہے؟ آپ بتاؤ سبق کہاں سے؟ یہ تو غلط شروع کیا. یہ اب تو ہو نہیں گیا تھا بابو ما ينجس الماء، یہ والا ہو نہیں گیا تھا. مولوی صاحب آپ بتائیے. یہ دیکھو یہ بتا رہے ہو گیا تھا. ہاں آپ بتاؤ ہو گیا تھا نا بھائی. جناب یہ نہیں ہوا تھا موبائل والے صاحب، یہ نہیں ہوا. چلیں جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن علاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامه عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال ابو داود لم يحمل الخبث. ٹھیک ہے. قال ابو داود هذا لفظ ابن العلاء. قال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال ابو داود وهو الثواب. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ينجس الماء. پانی کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پانی کو ناپاک کر دیتی ہیں. بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم باب ہے. آپ حضرات نے اس حوالے سے تحاوی شریف میں کافی تفصیل پڑھی ہوگی. روایات تحاوی اس کے اندر بہت تفصیل ہیں. مذہب احناف کے حوالے سے بہت وضاحت اس کے اندر آئی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا تو تحاوی میں مذہب احناف کو کافی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں دراصل 4 قسم کے مسلک ہیں. یہ چاروں مسلک بہت اہم ہیں، اس کو سمجھ لینا. یہ اگر ابواب طہارت اور استنجا وغیرہ کے اندر اگر امتحان میں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے لکھنا بڑا ضروری ہوگا. پہلا یہ ہے کہ پانی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، جب تک اجزائے نجاست کا غلبہ نہ ہو تو پانی پاک ہے. ٹھیک ہے. باب ہے نا ما ينجس الماء، کون سی چیز پانی کو ناپاک کرتی ہے. تو جس پانی کے اندر اجزائے نجاست کا ظہور ہو وہ ناپاک ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر. یہ مسلک ظاہریہ کا ہے. ادھر مجھے دیکھو بچے کو چھوڑو یار. صحیح ہے. یہ مسلک ظاہریہ کا. داؤد ظاہری کا بھی یہ مسلک بتایا جاتا ہے لیکن برحال ظاہریہ یہ مسلک بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے. وہ دلیل سے چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے. دوسرا قول امام مالک کا ہے. امام مالک فرماتے ہیں پانی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، اگر احد الاوصاف الثلاثہ میں سے ایک وصف متغیر ہو جائے تو پانی ناپاک ہے. اب چاہے کتنی بھی نجاست اس میں گر جائے، اگر احد اوصاف الثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو تو پانی پاک رہتا ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو. تیسرا مسلک شوافع، حنابلہ، احناف کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پانی جب کثیر ہو، جب قلیل ہو، اس میں کوئی بھی نجاست واقع ہو جائے پانی نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور پانی جب کثیر ہوتا ہے تو اس میں احد الاوصاف الثلاثہ میں سے ایک وصف تبدیل ہونے سے پانی ناپاک ہوتا ہے. اس تیسرے مسلک کے 2 حصے ہیں. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ماء کثیر قلتین ہوتا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ ماء کثیر کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ یہ رائے مبتلا بھی کے اوپر موقوف ہوتا ہے.
رائے مبتلا بھی میں وہ زیادہ پانی ہے تو وہ زیادہ ہے، رائے مبتلا بھی میں وہ کم پانی ہے تو وہ کم ہے، مائع قلیل ہے۔ اب رائے مبتلا بھی کو بعض حضرات نے سمجھایا ہے کہ دے در دے ہو تو یہ مائع کثیر ہے۔ اصل احناف کا مسلک دے در دے کر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل احناف کا مسلک ہے رائے مبتلا بھی کہ پانی زیادہ سمجھتا ہے تو وہ کثیر ہے، پانی کم سمجھتا ہے تو وہ قلیل ہے۔ بعض حضرات نے زیادہ کم کی پہچان یہ بتائی کہ ایک طرف کو حرکت دیں تو دوسری طرف میں حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پانی مائع قلیل ہے۔ لیکن اگر آپ جائیں نا اصل علوم، وہاں حوض بنا ہوا ہے، جمع فاروقیہ میں بھی شاید حوض بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو حوض ہے وہ دے در دے کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے چلے جاؤ نا گرین لینڈ، سوئمنگ پول کافی بڑا سوئمنگ پول ہے، اس میں ایک طرف آپ ڈبکی لگاؤ وہاں تک کنارے میں جاتا ہے پانی، ٹھیک ہے، وہاں تک تو پانی کا اثر جاتا ہے نا، آپ کی ڈبکی لگانے کا اثر کونے تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ بہت بڑا ہے لیکن اثر جاتا ہے۔ لہر جاتی ہے نا چلتے ہوئے، لہر چلتے ہوئے جاتی ہے۔ میرا رنگ کالا ہو رہا ہے نا، میں بھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں، سنوے لگون سے ہو کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا سوئمنگ پول ہے، ٹھیک ہے، یہاں جمپ لگا وہاں تک پانی جا رہا ہوتا ہے، وہ پانی کی آبشار گر رہی ہوتی ہے، اس کا اثر آگے تک جا رہا ہوتا ہے۔ خیر ہوگا کوئی قاعدہ ہوگا، یہ قاعدہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا اصل مدار کیا ہے، لیکن برحال دے در دے بعض حضرات نے کہا مائع کثیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمام حضرات نے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے روایت کو مدار بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور احناف جو مدار بناتے ہیں وہ آگے روایات آئیں گی۔ یہ جو باب ہے باب ما ينجس الماء، یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مستدل ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے بزرگ حضرات ہمیں ارشاد فرمائیں گے امام احمد اور امام شافعی کا مسلک کیا ہے، بتائیں گے آپ ذرا؟ تو جی میں تو بھی سنوے لگون سے واپس نہیں آیا۔ امام شافعی اور امام احمد کا مسلک کیا ہے؟ چلتے ہیں، بتائیے جلدی بتائیے۔ ہاں شاباش، صحیح بتایا، لیکن آدھا غلط بتایا، آپ بتائیں۔ نمک نہیں ہوگا بس، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں شاباش، شکر ہے آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ دیکھو حدثنا محمد بن علاء وحب عثمان بن ابی شیبہ والحسن بن علی وغیرہم، یہ تین استاد تو ہیں میرے، لیکن تین کے علاوہ اور استاد بھی ہیں میرے۔ قالوا، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو سلمہ تھا، ان سب کے استاد ابو سلمہ، عن الولید ابن کثیر، وہ روایت کرتے ہیں ولید ابن کثیر سے، عن محمد ابن جعفر ابن ابی زبیر، عن محمد ابن جعفر ابن زبیر، ابھی زبیر آگے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن جعفر بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ وعبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں، عن الماء، پانی کے بارے میں، وما ینوبہ، کہ اس کے اوپر آتے جاتے رہتے ہیں، ینوب نابا ینوبو سے ہے، نابا ینوبو سے نوبت بنوبت آتے رہتے ہیں، ینوب من الدواب، جس سے چوپائے آتے جاتے رہتے ہیں، کیا بس یہ پڑھا لیں پھر چلتے ہیں۔ وما ینوبہ من الدواب والسباع، سباع کہتے ہیں درندوں کو، اس کے اوپر چوپائے آتے ہیں، درندے آتے ہیں، تو آپ فقارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، جب پانی قلتین یعنی دو قلہ کے برابر ہو جائے، لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، دونوں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لم يحمل الخبث، تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا، لم يحمل نہیں اٹھاتا، الخبث گندگی کو، سمجھ رہے ہو؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، وہ خبث کو نہیں اٹھاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی ایک اور روایت ہے، آگے دیکھو، اس کو پڑھتے ہیں، قال ابو داؤد کو پڑھتے ہیں۔
حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد حاوى حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد یعنی ابن زريع عن محمد بن اسحاق. پہلے تھا ولید بن کثیر، یہاں ہے محمد بن اسحاق. ٹھیک ہے، تو مدار تھا ولید بن کثیر یا مدار ہے محمد بن اسحاق. عن محمد بن جعفر عن محمد قال ابو کامل ابن زبیر. ابو جعفر کہتے ہیں کہ ابو کامل کی جو روایت ہے اس میں محمد ابن جعفر کے ساتھ ابن زبیر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے والی روایت میں ابن زبیر بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی، یعنی اس کی ایک اور سند ہے. عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ ان النبی صلی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء، آپ سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں، یکون فی الفلاۃ، جو کہ صحرا میں ہوتا تھا، فذکر معناه، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی. ایک اور روایت اس کی حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر قال حدثني ابی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس، یہ پانی نجس نہیں ہوتا. دیکھو پہلی روایت کے پاس جو روایت سمجھنے کو تیار ہو، دلچسپی ہے بس چھوڑا دفعہ کا بات ہے. روایت میں دلچسپی پیدا کرو، نہیں ہے نا تو اس میں بہت ذائقہ ہے، بڑا ٹیسٹ ہے، بہت مزہ ہے. دیکھو قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا لفظ ابن العلاء، یہ جو الفاظ میں نے نقل کیے نا یہ محمد ابن العلاء کے ہیں. محمد ابن العلاء کون ہے بھائی، آپ بتائیں گے؟ کس کے استاد ہیں؟ کدھر ہیں یہ؟ شاباش، بہت اچھا. ایسے آپ کے استاد کہہ رہے تھے آپ لوگ نکمے ہو، آپ کو ماشاء اللہ آتا ہے بھائی. میں بتاؤں گا ان کو بھی، آپ نکمے لوگ نہیں ہیں، سمجھتے ہیں. نہیں سچ میں مذاق نہیں کر رہا. ھذا لفظ ابن العلاء، یہ ابن علاء کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، آگے استاد کون ہے؟ مزید استاد کون ہے؟ عثمان ابن ابی شیبہ ہے، اور حسن ابن علی ہے، اور بھی بہت سارے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے. وقال عثمان والحسن، عثمان اور حسن ابن علی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ولید ابن کثیر کے بعد کہتے ہیں محمد ابن جعفر ابن زبیر، وہ کہتے ہیں محمد ابن عباد ابن جعفر ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی جعفر کا بیٹا عباد بھی درمیان میں آ جاتا ہے. قال ابو داؤد کہتے ہیں وہ ثواب، یہی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، محمد ابن جعفر ابن زبیر یہ صحیح نہیں ہے، محمد ابن عباد ابن جعفر یہ صحیح ہے. صحیح ہے بھائی، بات سمجھ میں آئے گی. یہ تو بات ہوگی روایت کی. اگلی روایت دیکھو، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد. ٹھیک ہے، نیچے والی روایت دیکھو، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد. اوپر والے حماد سے حماد ابن کون مراد ہے؟ موسى بن اسماعیل کے جو اساتذہ میں حماد ہیں، ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا. موسیٰ بن اسماعیل کے اساتذہ میں دو حماد ہیں، ایک حماد ابن سلمہ ہے، ایک حماد ابن زید ہیں. جہاں حماد ابن زید ہیں اس کی تصریح ہوتی ہے، جہاں حماد ابن سلمہ ہے اس کی تصریح نہیں ہوتی. تو اوپر جو ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد، جو حماد کی روایت ہے اس میں حماد سے مراد حماد ابن سلمہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نیچے والی روایت ہے قال حدثنا حماد، اس سے حماد سے مراد ہے قال ابو داؤد. بالکل آخر میں جو اس باب کے بالکل آخر میں جو قال ابو داؤد حماد بن زید، جو روایت حماد بن زید کی ہے وقفہ عن عاصم، یہ روایت عاصم پر موقوف ہے. آخری روایت کی سند پڑھیں گے آپ، ذرا پڑھیں. یہ پڑھیں گے، یہ بھائی پڑھیں. حماد قال اخبرنا عاصم بن منذری. ٹھیک ہے، یہ تو روایت مرفوع کر رہے ہیں، لیکن جو روایت حماد بن زید سے ہے وہ روایت عاصم کے بعد منقطع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایک ہی روایت ہے جس کی اسناد مختلف ذکر کی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو کتنی پکی روایت ہوگی، ہے نا. آنا آپ تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. آپ کرو حدیث کو انفی بناؤ. آپ تو کہتے ہیں قلتین میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں جی دسو بھائی، دسو بتاؤ یار، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ کیا تعویلات پڑھی ہیں؟ اناف اس روایت کا کیا جو ٹھیک ہے، تو حدیث میں تو قلتین کا ذکر ہے.
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے. مولوی صاحب، مفتی صاحب، احناف کے حضرات ہیں، بیر بزا کو چھوڑو، بیر بزا پہ جب جائیں گے تو آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. شوافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمارے لیے بھی تو فرمائی ہے نا. کیا جواب دو گے؟ تو یہ دلیل کا کیا کریں گے؟ اور صاحب ثلاثہ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس حدیث کا کیا کریں گے؟ آپ نے جو فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کیا جواب دیں گے؟ یہ حدیث بھی تو ہمارے نبی نے فرمائی ہے نا. تو ہمارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو کیا جواب دو گے؟ ٹیٹرو مولوی صاحب، ٹیٹرو. دیکھو بات سمجھو، اس حدیث میں اتنے زیادہ اضطرابات ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اضطراب اس کی سند کے اعتبار سے ہے، وہ سند کے اعتبار سے اضطراب آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، ولید ابن کثیر ہیں، ولید ابن کثیر کے آگے جتنے لوگ ہیں ان سب کے ناموں میں اضطراب ہے. محمد ابن جعفر ابن زبیر ہے یا محمد ابن عباد ابن جعفر ہے، کون ہے؟ ٹھیک ہے، اور کئی روایات میں محمد ابن جعفر ذکر کیا، کئیوں نے محمد ابن جعفر بن ابن زبیر ذکر کیا. ٹھیک ہے، سند میں اضطراب. ٹھیک ہے، سند کا اضطراب بالکل واضح ہے جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. ٹھیک ہے، پہلا متن کیا کہتا ہے؟ پہلا متن دیکھو، روایت پہ تھوڑا سا غور کرو گے، آپ کو جواب دے گی، خود جواب دے گی. پہلا متن کیا کہتا ہے؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی قلتین ہو جائے تو وہ خبث کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا. اگلی روایت میں کیا ہے؟ سئل عن الماء يكون في الفلاح. ٹھیک ہے، سند وہی ہے لیکن متن تبدیل ہو گیا. يكون في الفلاح، جب پانی کہاں پر ہو؟ صحرا میں ہو. اب شبہ پڑ گیا نا، یہ بات صحرا کی ہو رہی ہے، شہر کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو شہر میں تو گٹر وٹر بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، پخانے ہوتے ہیں، استنجا خانے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو سند وہی ہے. بات دیہات کی چلے گی، بات صحرا کی چلے گی. ٹھیک ہے، اگلی بار اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس، جب پانی قلتین ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں اس کی روایت کی سند میں دیکھو، وہ روایت موقوف ہے عاصم پر، عاصم پہ جا کے روایت موقوف ہو جاتی ہے. تو دیکھو، روایت میں سندی اعتبار سے بھی مسئلہ ہے، متن کے اعتبار سے بھی مسئلہ ہے. کیوں نہ ہم ایسی روایت کو لیں جو کہ سند کے اعتبار سے بھی مضبوط ترین ہو اور متن کے اعتبار سے بھی مضبوط ترین ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھو، متن کے اندر ایک اور اضطراب ہے. قلتین کی مراد واضح نہیں ہے. قلتین سے کیا مراد ہے؟ قلتین سے مراد 2 مٹکے ہیں. ٹھیک ہے، 2 مٹکے ہیں. ٹھیک ہے، 2 مٹکے کون سے؟ مقام ہجر کے مٹکے ہیں، مدینے کے مٹکے ہیں، مکے کے مٹکے ہیں. کون سے مٹکے؟ بعض حضرات نے کہا قلتین سے مراد اتنا پانی ہے کہ 2 بندے اس میں ڈوب جائیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی اضطراب سامنے آ رہا ہے. تو قلتین کی مراد واضح نہیں ہے. قلتین سے پانی کی ایک مقدار متعین نہیں. قلتین مجہول ہے نا، قلہ تو مجہول ہے، قلے سے مراد کتنا پانی ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مٹکا تھا اس کو آیا قلہ کہتے تھے، مشق کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قلتین کی مقدار واضح نہیں. جب قلتین کی مقدار واضح نہیں ہے تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیشتر مواقع پر یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مائع راکد میں پیشاب نہ کرو، کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو. اور کھڑا پانی ضروری ہے کہ وہ 1 مٹکے سے کم، 2 مٹکوں سے کم ہوگا؟ وہاں تو کہیں وضاحت نہیں. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو، ٹھیک ہے، تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالو. این نباتت یدہ، تمہارے ہاتھ میں رات پتہ نہیں کہاں گزری. ٹھیک ہے، جہاں تھوڑا سا شبہ ہے اور پانی مطلق کے پانی میں ڈالنے سے منع کیا، وہاں قلتین کی کوئی تصریح نہیں. جب کوئی تصریح نہیں ہے، اور عام طور پہ گھروں میں جو پانی ہوتا تو وہ ایک ڈرم کی شکل میں ہوتا جو قلتین سے کئی گنا زیادہ ہوتا تھا.
تو اس پانی میں ہاتھ ڈالنے کو منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلق احتیاط کا آپ نے حکم فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر واقعتاً قلتین کا معاملہ ہے تو یہ قلتین کا کم از کم تو 3-4 صحابہ سے مروی ہونا چاہیے تھا۔ جتنی بھی روایات ہیں ساری جا کے ابن عمر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی گھر میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی گھر میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اس بات کا کہ اس کے متن میں ایسا اضطراب ہے کہ کسی دوسرے نے اس کو قبول نہیں کیا۔ خصوصاً زمزم کے اندر جو پانی ہے، مائے بیر زمزم کے اندر جو پانی ہے وہ کم از کم بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں 10 فٹ سے زیادہ گہرا تھا، اور اس کے اندر جب حبشی غلام گر گیا تو سارے پانی کو صاف کیا گیا تھا، وہاں قلتین کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کا ایک طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے قابل احتجاج نہ سمجھی۔ جب قابل احتجاج نہ سمجھی تو اس کے اوپر عمل کرنا بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طہارت کا معاملہ انتہائی نزاکت والا ہے، اور نزاکت کے معاملے کے اندر ایسی بات جو کہ اصلاً مجہول ہو اس پہ عمل کرنا خلاف احتیاط ہے، ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہے۔ آگے دیکھو پھر ہم لوگ اس حدیث پہ کیسے عمل کریں، تو سمجھو میری بات۔ اصل میں یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ چشموں کے لیے بیان کی گئی ہے، کہ جہاں چھوٹے چھوٹے چشمے ہوا کرتے تھے تو صحابہ کرام راستے میں ان چشموں سے پانی لیتے تھے اور پانی لے کر اس سے وضو وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان چشموں کے اوپر بہت سے جانور بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلی روایت ہے وما ينوبه من الدواب والسباع، درندے شہر میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، تو اس روایت سے مراد شہر نہیں، اس روایت سے مراد صحرا وغیرہ جہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے، یا کوئی چشمہ وغیرہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے چھوٹا سا حوض بنا دیتے ہیں اور اس حوض میں پانی کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت دیکھو، سئل عن الماء یکون فی الفلاح، اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ صحراؤں میں ہوتا ہے، یعنی چشمے وغیرہ سے پھوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا تو دراصل وہ پانی مائع جاری ہے، ٹھیک ہے، اور مائع جاری میں جیسے پانی آ رہا ہے، اگر اس میں سے کوئی درندہ منہ ڈال کے چلا گیا تو وہ نجاست روکتی ہے؟ نجاست نہیں روکتی۔ تو جب پانی اتنا زیادہ ہے تو لم یحمل الخبث، وہ گندگی کو اپنے اندر نہیں اٹھاتا، بلکہ درندے نے پانی پیا ہے تو اس کو آگے گزر۔ تو یہ روایت دراصل شہر کے بارے میں نہیں ہے، یہ روایت صحرا یا اس نوعیت کی چیزوں کے بارے میں، سمجھ رہے میری بات؟ چلو جی آگے پڑھیں، باب ما جاء فی بئر بوبا، پڑھیے جی، ہاں پڑھیے۔ انباری 3 استاد ہیں، ٹھیک ہے، امام ابو داؤد کے 3 استاد، ٹھیک ہے۔ قالو عن الولید ابن کثیر، پچھلی روایت میں بھی ابو اسامہ عن الولید ابن کثیر، پچھلے باب کی پہلی روایت دیکھیں، کوئی اور بندہ پڑھے پچھلے باب کی پہلی روایت پڑھیں، ہاں موبائل والے بھائی، آواز تو نکالو۔ ابو اسامہ عن الولید ابن کثیر، یہاں بھی دیکھو ابو اسامہ عن الولید ابن ابی کثیر، ہاں ولید ابن کثیر، آگے چلیں، ہاں دیکھو یہیں پہ روک دو، روایت کے بالکل آخر میں ہو، قال بعضهم عبد الرحمن ابن رافع، ٹھیک ہے، مطلب یہ کعب بن محمد ابن کعب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ابن خدیج، بعض نے کہا نہیں یہ ہے عبید اللہ بن عبد الرحمن ابن رافع ابن خدیج، یہ ہے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ کی جگہ عبد الرحمن آ گیا، ٹھیک ہے۔ قال بعضهم سے سمجھ میں آ گئی بات، آگے چلیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا ہم بئر بزاع سے پانی پیئیں، اب وضو کریں؟ ہاں وہی بیرون، وہ کنواں ہے یطرح فیہا، اس میں پھینکا جاتا تھا الحیض حیض کے کپڑے،
خواتین حیض کے ایام کے اندر ان کو مستقل خون جاری رہتا ہے، ہر وقت خون جاری رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ شرمگاہ کے گرد کپڑا باندھ کے اور اس کے آگے کپڑا رکھ لیتی ہیں، جب وہ کپڑا بھر جاتا ہے تو اس کپڑے کو پھینک دیتی ہیں یا دھو کے پھیلا دیتی ہیں اور دوسرا کپڑا اس جگہ پر رکھ لیتی ہیں، جو خون جاری ہوتا ہے وہ اسی کپڑے پہ آتا رہتا ہے، تو اس کپڑے کو کہتے ہیں حیض، ٹھیک ہے، ان کپڑوں کو حیض کہتے ہیں۔ وہ کوئی خاص کپڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، نئے نئے کپڑے بن رہے ہوتے ہیں جس کو آلویز کہتے ہیں یا اس طرح کی چیز کہتے ہیں، بازاروں میں مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے بچے کے پیمپر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں، تو آج کل تو وہ ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کپڑے ہوتے تھے، خواتین وہ کپڑا رکھتی تھی، بوسیدہ کپڑا رکھتی تھی اور پھر اس کپڑے کو پھینک دیتی تھی، تو یطرح فیہا الحیض، اس میں حیض کے کپڑے پھینکے جاتے ہیں اور کتوں کا گوشت پھینکا جاتا ہے، والنتن، اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ قال ابو داؤد بتا دیا، آگے پڑھیں۔ دیکھو آگے، وہاں دیکھو، وہاں کا مدار تھا ولید بن کثیر، یہاں کا مدار ہے محمد بن اسحاق، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ انصاری پہلے پھر عدوی ہوئے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، پھر وہی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، یعنی اوپر کی روایت کی ایک اور روایت نقل ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقال، آپ سے کہا گیا انه يستسقى لك من بئر بضاء، کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے بئر بضاء سے، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، یہ وہ بئر ہے جس میں لحوم کلاب یعنی کتوں کا گوشت پھینکا جاتا ہے، والمحاجیز، اور حیض کے کپڑے پھینکے جاتے، وعزیر الناس، اور لوگوں کی گندگی پھینکی جاتی ہے، پیشاب پخانہ پھینکا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور، ان الماء طہور، پانی پاکی کا ذریعہ، لا ينجس شیء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ آگے دیکھو، امام ابو داؤد اپنا ایک مشاہدہ بتا، قال ابو داؤد سمعت قتیبہ بن سعید قال سألت قیمہ بئر بوزا، میں بئر بوزا کے قیم کے پاس گیا، اس کا جو لازم تھا، میں نے اس سے پوچھا، سألت عن عمقها، میں نے اس کی چوڑائی پوچھی، فقلت، تو میں نے کہا اکثر ما یکون فیہا الماء، کہ اس میں زیادہ سے زیادہ، میں نے یعنی اس سے پوچھتے وقت میں نے اس سے سوال کیا کہ اکثر ما یکون فیہا الماء، اس میں زیادہ سے زیادہ پانی کتنا ہوتا تھا؟ قال الی العانۃ، اس نے کہا ناک تک ہوتا تھا۔ فقلت فاذا نقص، جب پانی کم ہوتا تو کتنا ہوتا؟ قال دون العورہ، تو عورت سے نیچے ہوتا، یعنی شرمگاہ سے نیچے ہوتا۔ قال ابو داؤد کہتے ہیں قدرت، میں نے ناپا، انا، میں نے خود، بئر بضاء کو بردائی، اپنی چادر سے، مددت علیہا، میں نے اس کو پھیلایا، ثم زرعت، پھر میں نے اس کو زرا کے ذریعے سے ناپا، یعنی اپنی چادر کے ذریعے، فاذا عرضها، تو اس کی چوڑائی 6 اذرع، 6 ذرا تھی، اس کی چوڑائی 6 ذرا تھی، سمجھ رہے ہو؟ یعنی کتنی تھی، کتنی ہوگی 6 ذرا، کتنی؟ 6 میٹر سمجھ لو، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر 1 2 3 4 5 وہ وہاں تک جے نماز پر، ٹھیک ہے، یہ محراب سے لے کے اتنا چوڑا تھا، یہ بتانا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا کنواں نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا تھا، ٹھیک ہے۔ سالت الذی فتح لی باب البستان، جس بندے نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا باغ کا، یہ مسجد نبوی کے دائیں طرف، مسجد نبوی کے بائیں طرف بقیع کی جانب ایک کنواں تھا جہاں پر پانی آتا تھا اور لوگ جو ہے اس کنویں کو استعمال کیا کرتے تھے، تو ابھی تو مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے، ابھی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ فادخلنی الیہ، اس نے مجھے داخل کیا۔ هل غیر بناؤها اما كانت علی، میں نے پوچھا کہ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ ورأیت فیہا ماء متغیر اللون، میں نے دیکھا کہ پانی اس میں متغیر اللون تھا، یعنی پتے وتے گرے ہوئے تھے، اس کا لون تبدیل تھا۔ کیوں جی، کیا کہتے ہو؟ پانی ہے جس میں حیض کے کپڑے پھینکے ہوئے ہیں، پانی ہے جس میں کتا پھینکا ہوا ہے، پانی ہے جس میں گندگی پھینکی ہوئی ہے، پانی ہے جس میں بدبودار چیزیں پھینکی ہوئی ہے، یہی امام مالک کا مستدل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ پانی، امام مالک کا مذہب کیا تھا؟ اگر کوئی تغیر نہ ہو تو پانی پاک ہے،
ہاں بتاؤ جی، کیا وجوہات؟ تو حدیث میں وضاحت کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں وضاحت کیوں نہیں ہے؟ جاری پانی تھا، یہ تو کسی روایت میں نہیں، بیر بزا کا پانی جاری تھا، یہ کسی بھی روایت میں نہیں۔ اگر جاری پانی کے اندر ہی حیض کا کپڑا پھینک دیا جائے، گندگی پاخانہ پھینک دیا جائے تو وہ صحیح ہوگا؟ دیکھو بات سمجھو، یہ ساری باتیں ایک طرف، بدیہی بات ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ اپنے حیت قضائیہ پر ہے۔ حیت قضائیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ کپڑے پانی کے اندر حیض کا کپڑا پڑا ہوا ہے اور اس سے پانی نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے؟ حیت قضائیہ ہے، ایک پانی میں پخانہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے لوگ وضو کر رہے ہیں، کیسا ممکن ہے؟ اس حیت قضائیہ کے قائل تو امام مالک بھی نہیں کہ پانی کے اندر پخانہ پڑا ہوا آپ اس میں سے وضو کرو، کہ وہ متغیر اور لون نہیں ہے، امام مالک بھی اس کے قائل نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حدیث کی تعویل ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس علاقے میں پورا ایک کنواں ہے اور اس میں لوگ حیض کے کپڑے پھینک رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اتنے بدتمیز تھے، کتے مار کے کنویں میں پھینک رہے، آج پھینکتا کوئی؟ تو صحابہ کرام کتے مار کے پھینکیں گے؟ اس کا ایک واضح مطلب ہے، یہ حدیث حیت قضائیہ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اس کی تعویل ضروری ہے کہ کسی نے بھی اس کی اصلی حالت میں نہیں لیا، اور اس حدیث کے متعلق کسی نے بھی ایسے حکم نہیں لگایا۔ سمجھ لو میری بات؟ چنانچہ اس چیز کے بعد اس کی توجیہ کرنی پڑے گی، اور مختلف توجیہات ہیں اور بالکل واضح توجیہ ہے۔ سب سے پہلے واضح توجیہ یہ ہے کہ اصل میں صحابہ کرام کو وہم تھا کہ پہلے اس کے اندر گندگی پڑی ہوئی تھی، پھر گندگی صاف کر دی، جب گندگی صاف کر دی تو اب اس کی جو مٹی ہے اس کے اندر وہ مٹی تو تبدیل نہیں ہوئی، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ جب مٹی پانی تبدیل نہیں ہوا تو اس کا معنی صاف صاف یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو یہ شک تھا کہ گندگی کا اثر مٹی میں ہے، تو کیا وہ پانی ہم استعمال کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ رہے؟ بعض صحابہ کو یہ تھا کہ یہ بیر بزا کافی نشیب میں تھا، تو ایسا نہ ہو کہ پانی جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے پانی تلوث ہو کے اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تلوث کی وجہ سے ناپاکی ہمارے اندر عود کر جائے، ناپاکی پانی کے کنویں میں آ جائے۔ بھائی سبق ہو رہا ہے پلیز پیچھے، جزاک اللہ۔ تو ناپاکی ایسا نہ ہو کہ وہ کنویں میں داخل ہو جائے، اگر بطور مثال کنویں میں داخل ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں۔ سمجھ رہے؟ اب اس میں جو بذل میں لکھا ہے، حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ان الماء طہور، تعویل ہر ایک نے کی ہے۔ چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں ان الماء میں جو الف لام ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے، اور الف لام میں اصل عہد خارجی ہے، یاد رکھنا الف لام میں اصل جو ہے وہ جنس نہیں ہے، اصل جو ہے الف لام عہد خارجی ہے۔ جب پانی میں الف لام میں اصل عہد خارجی ہے تو عہد خارجی سے کیا مراد لیا جائے؟ تو ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، تو ان الماء طہور، تو ان الماء سے کیا مراد ہے؟ ان الماء قلتین، امام شافعی جب پانی قلتین ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب بیر بزا کا پانی تو قلتین سے زیادہ تھا، تو پھر اشکال تو وہی رہ جائے گا، لہذا عہد خارجی مراد لینے سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ ان الماء، امام مالک فرماتے ہیں کہ ان الماء وہ پانی جس میں احد الاوصاف الثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو
یہاں سے وہ پانی مراد ہے. اب چاہے بیر بزا ہو چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. تو کہا پھر اس کو بیر بزا کی روایت میں لانے کا تو کی نہیں بنتا تھا. آناف کہتے ہیں کہ ان الماء سے بیر بزا ہی مراد ہے، لیکن بیر بزا ان کس تفصیل کے بعد ہے جو تفصیل ہم نے بھی بیان کی. ٹھیک ہے، سمجھو میری بات. تو یہ والی بات مد نظر رہے، ساری توجیحات اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. اور بھی بڑی تفصیل ہے، بس آج اتنا ہی کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.